حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کو پہچان کر اس روشنی سے حصہ پا رہے ہیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بھیجی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حصہ پانے اور فیض اٹھانے کے لیے صرف پہچاننا اور مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور پہلوؤں کے بل بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے ساختہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ چیزیں یوں ہی پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ ہر پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق اس زمین پر بھی پائی جاتی ہے، چاہے وہ زہریلے جانور ہی ہوں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم کہیں تیرے اس بات کا انکار کر کے، تیری خدائی کا انکار کر کے آگ کے عذاب میں نہ پڑنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے کو ماننے کے بعد پھر اور بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ پیدا ہو، اور ہر وقت ہر سوچ کے ساتھ اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو دیکھ کر ایک احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ اور جب ذکر ہوگا تو عبادت کی طرف توجہ ہوگی، اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس کے اندر آ کر انسان پھر نیکیوں پر عمل کرتا ہے، نیکیوں کو کرنے کی توفیق پاتا ہے، اور شکر گزاری کے جذبات سے سرشار رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین و آسمان میں پیدا کی ہے اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایک بندے کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 اپریل 2009۔